الناسخ والمنسوخ وَإِن لم يمكن الجمع فلا يخلو إما أن يعرف التاريخ أو لا فإن عرف وثبت المتأخر به أو اسم فاعل متأخر به أو بأصرح منه فهو الناسخ والآخر المنسوخ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر سبحان اللہ. مقبول حدیثوں کے درمیان تعارض ہو گیا تو پھر ان کے درمیان تطبیق ہو گئی تو فابہا. جی اگر تطبیق نہ ہوئی جی تو پھر ہم دیکھیں گے یہ ناسخ منسوخ بنتی ہیں کہ نہیں. جی یہ ناسخ منسوخ بنتی ہیں کہ نہیں. کیا کہ جی مقبول حدیثوں کے درمیان تعارض ہو گیا، اگر تطبیق ہو گئی تو فابہا. کل جو پڑھا ہے جی جی اگر تطبیق نہیں ہوئی تو تعارض ہوا ہے، اگر وہ برابر نہیں ہے تو جو مرجوع ہے راجح کو ترجیح ہے، مرجوع پر عمل نہیں ہے. اور اگر برابر ہیں برابر ہے اور تطبیق بھی نہیں ہے تو اب دیکھیں اب اگلی صورت ہے وہ سن کہ اور اگر نہیں ممکن جمع تطبیق نہیں ہو سکتی تو پھر دو صورتیں ہیں. پس نہیں خالی یا کہ پہچانی جائے گی تاریخ یا نہیں پہچانی جائے گی. تاریخ بھی یہ حدیث پہلے دور کی ہے یہ پچھلے کی ہے. تاریخ پہچانی جائے گی یا نہیں پہچانی جائے گی. اگر تاریخ پہچانی گئی جی اگر تاریخ پہچانی گئی اور ثابت ہو گئی متأخر جی بہی جی یا اسرا اس سے جی متأخر ثابت ہوگی یا اس سے اسرا اسرا ثابت ہو. تو لہٰذا یہ جو متأخر ہے یا اسرا ہے اس پہلی سے یہ ناسخ ہے جی اور جو دوسری ہے وہ منسوخ ہے. کیا کہیں جی اور اگر علامہ فرماتے ہیں کہ اگر حدیثوں کے درمیان جمع ممکن نہیں تو یہ دو حال سے خالی نہیں، یا یہ کہ تاریخ پہچانی جائے گی یا نہیں پہچانی جائے گی. اگر تاریخ پہچانی گئی اور ثابت ہو گیا متاخر بھی یا اسرا اس سے تو یہ جو متاخر ہے یا اسرا ہے یہ ناسخ ہے اور دوسرا منسوخ ہے. دوسری حدیث منسوخ ہے. ناسخ اور منسوخ ناسخ اور منسوخ اور اگر نہیں ممکن جمع اور اگر نہیں ممکن تو جمع پس نہیں خالی پس نہیں خالی یا یہ کہ پہچانی جائے گی تاریخ یا یہ کہ پہچانی جائے گی تاریخ یا نہیں. یا نہیں. پس اگر پہچانی گئی تاریخ بس اگر پہچانی گئی اور تاریخ ثابت ہو گئی اور ثابت ہو متاخر بالتاریخ متاخر بالتاریخ یا اسرا یا اسرا اس پہلی سے تو پس وہ بس جو متاخر ہے یا اسرا ہے ناسخ ہے ناسخ ہے اور دوسری منسوخ ہے. جی ناسخ اور منسوخ. اور اگر نہیں ممکن جمع پس نہیں خالی یا یہ کہ پہچانی جائے گی اسرا کا مطلب کیا وہ آ رہا ہے جی یا یہ کہ پہچانی جائے گی تاریخ یا نہیں. پس اگر پہچانی گئی تاریخ اور ثابت ہو گیا متاخر بالتاریخ یا اسرا اس پہلی حدیث سے پس وہ متاخر یا اسرا ناسخ ہے اور دوسری حدیث منسوخ ہے. نسخ کیا ہوتا ہے؟ والنسخ رفع تعلق حکم شرعی بدلیل شرعی متاخر عنہ. نسخ کی تعریف کرتے ہیں. نسخ ہے حکم شرعی کا تعلق مکلفین کے ساتھ جو تھا جی اس تعلق کا رفع اس تعلق کا رفع کس کے ساتھ؟ دلیل شرعی کے ساتھ جو پہلی دلیل سے متاخر ہو. جی نسخ حکم شرعی کا جو تعلق تھا مکلفین کے ساتھ اس تعلق کا رفع دلیل شرعی اب کے ساتھ. اس حکم شرعی کا مکلفین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یعنی انہوں نے اب اس پر عمل نہیں کرنا. یہ تعلق کا رفع دلیل شرعی کے ساتھ ایسی دلیل شرعی جو متاخر ہو اس سے. پھر ایک باری نسخ حکم شرعی کے تعلق کا رفع
دلیل شرعی کے ساتھ ایسی دلیل شرعی جو متاخر ہو اس سے حکم شرعی سے. اور وکھنے کرے حاشیہ معاذ فرمایا رفع و تعلق حکمن اور نہیں کہا رفع و حکمن. حکم کا رفع نہیں کہا بلکہ حکم کے تعلق کا رفع کر. تعلق کس کے ساتھ؟ ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ. ہمارے ساتھ. یہ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ حکم کا تو رفع ہو نہیں سکتا. حکم ہے اللہ تعالیٰ کا خطاب قدیم، اور جو خطاب قدیم ہے وہ تو ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کا تو رفع ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے اس کے تعلق کا رفع ہوگا، اس کے تعلق کا رفع ہوگا. بعض نے کہا ہے کہ نکل گیا رفع جو بالموت ہوتا ہے یا والنوم والغفلت والجنون، ان سے جو نہیں ہے دلیل شرعی. ٹھیک ہے، مناقشہ کیا گیا بہین طور کے مال تو کل کا دلیل شرعی کی طرف ہی ہے. جی سنیں ہی الا آخر ہی بس نہیں ہو جی. چلو جی کتوں نسخ اور نسخ حکم شرعی کے تعلق کا رفع، اور تعلق کن کے ساتھ؟ مکلفین کے ساتھ، ہمارے ساتھ. جو رفع تعلق تھا نا وہ تعلق ختم ہو گیا کہ اب تم نے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. دلیل شرعی کے ساتھ جو متاخر ہے اس دلیل سے، وہ پہلی دلیل سے. جی اور نسخ حکم شرعی کے تعلق کا رفع دلیل شرعی کے ساتھ، ایسی دلیل شرعی جو متاخر ہے اس حکم شرعی سے پہلے سے. تو وہ حکم شرعی بھی تو کسی دلیل شرعی کے ساتھ تھا نا. والناسخ ما دل علی الرفع المذکور. بس تو ناسخ وہ دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے رفع مذکور پر. یعنی جس دلیل کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ پہلے حکم شرعی کا جو تعلق تھا مکلفین کے ساتھ وہ اٹھ گیا ہے، تو جس دلیل سے یہ پتہ چلے گا اس کو کیا کہیں گے؟ ناسخ کہیں گے. کیا کہ جی ناسخ وہ دلیل ہے جو دلالت کرتی ہے رفع مذکور پر، یعنی جس کے ذریعے یہ پتہ چلے گا کہ مکلفین پر جو پہلے حکم شرعی تھا وہ اب ختم ہو گیا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ناسخ کہتے ہیں. خلاصہ کے اندر یہ ہے ناسخ ہر حدیث جو دلالت کرتی ہے حکم شرعی سابق کے رفع پر، اور منسوخ اس کا ہر حدیث کے اٹھا دیا گیا اس کا حکم شرعی دلیل شرعی کے ساتھ جو متاخر ہے اس حکم شرعی سے. اے شاباش سے سنیں. شاید کہ یہ تعریف ہے حدیث کے ناسخ کی اور حدیث کے منسوخ کی، وگرنہ ناسخ اور منسوخ صرف حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں بھی ہے. تو یہ جو ناسخ ہے نا حدیث کا ناسخ منسوخ اس کی تعریف کی ہے، مطلقاً ناسخ کی تعریف نہیں. اور سمجھے ہی؟ اچھا جی. اور ناسخ وہ دلیل ہے جو دلالت کرے رفع مذکور پر. اور کیڑا رفع و تعلق حکم شرعی بے دلیل شرعی متاخر ان ہو. اچھا جی یہ جو دوسری دلیل ہے نا، دوسری حدیث مثلاً اس کا نام رکھنا ناسخ، یہ مجازی نام ہے. یہ کیا کہ جی یہ دوسری حدیث جو پہلی دلیل کے رفع پر دلالت کرے اس کا نام رکھنا ناسخ. دلیل پر نہیں، دلیل کے حکم پر. دلیل کے حکم پر اس کا نام رکھنا ناسخ، یہ مجازی اس لیے کہ حقیقت میں جو ناسخ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے. کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ. حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ناسخ ہے کہ اللہ نے دوسری دلیل بھیجی، پہلے حکم کو تعلق کو اٹھا لیا، دوسرا حکم نافذ کیا، جو اللہ نے کیا ہے. لیکن ہمیں جو پتہ چلتا ہے چونکہ وہ دلیل کے ذریعے پتہ چلتا ہے تو ہم اسی دلیل کو ناسخ کہہ دیتے ہیں. جی اس لیے کہ ورنہ ما ننسخ. جی اس لیے کہ ناسخ فی الحقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہے. کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. او بے خدرو برابر ہے کہ تصریح ہو اللہ تعالیٰ کے کلام میں یا وحی کی جائے یا وحی کرے اللہ تعالیٰ اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف. کیونکہ دال علی النسخ جیسا کہ آیت ہوتی ہے نا اسی طرح دال علی النسخ ہوتی ہے جی. اور نام رکھنا حدیث کا ناسخ مجاز. جو حدیث کی بات چل رہی ہے تو ویسے آیت بھی مجاز ہے.
مجاز اس لیے کہ ناسخ فی الحقیقت ناسخ فی الحقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہے. وہ اللہ تعالیٰ شاباش ہے، جی. اور نام رکھنا حدیث کا ناسخ مجاز ہے، اس لیے کہ ناسخ فی الحقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہے. جی. وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ. اچھا جی، یہ نسخ کس طرح پہچانا جاتا ہے جی؟ وہ تو کہا نا تاریخ پہچانیں گی کہ نہیں، تو اصل میں وہ بات بیان کرتے ہیں جی. پہچانا جاتا ہے نسخ کئی امور کے ساتھ. کیا کہ جی؟ پہچانا جاتا ہے نسخ کئی امور کے ساتھ، اور پہچانا جاتا ہے نسخ اور پہچانا جاتا ہے نسخ چند امور کے ذریعے. چند امور کے ذریعے، جی. اور پہچانا جاتا ہے نسخ چند امور کے ذریعے. جی. اسرحها ما ورد في النص كحديث بريدة في صحيح مسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. سب سے اسرا وہ نسخ ہے جو نس کے اندر وارد ہو، جو نس کے اندر وارد جس کے نس سے پتہ چل جائے کہ یہ حکم اب ناسخ ہے اور یہ حکم کیا ہے، منسوخ ہے. سب سے اسرا یہ ہے. وہ جو پیچھے تھا نا اسرا ہومن ہو، تو سب سے اسرا جو ہے نا وہ کون ہے؟ وہ ہے جو نس کے اندر ہی وارد ہو جائے، پتہ چلے. مثلاً کیا کہ جی سب سے اسرا ناسخ وہ ہے جو وارد ہو جائے نس کے اندر ہی. جیسا کہ صحیح مسلم میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جان کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تم کو منع کرتا تھا زیارت القبور سے. اب یہ پہلا حکم آ گیا، فزوروها، اب تمہیں زیارت کی اجازت ہے. تو منسوخ بھی یہاں ہے، ناسخ بھی. منسوخ کون؟ قبروں کی زیارت سے منع، ناسخ کے زیارت کی اجازت. اب اس کے اندر موجود ہے سب سے اسرا نسخ یہ ہے. اب اس میں کسی کو کوئی حیل و حجت نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبرستان جانے کی جو اصلی غرض ہے، دعا تو کرنی ان کے لیے، وہ بیان فرمائی ہے کہ یہ قبروں کی زیارت یاد دلاتی ہے آخرت کو. کس کو؟ آخرت کو یاد دلاتی ہے. تو سانو یاد آتی ہے. دو بھرا قبر تے چلے گئے، یار گل سن، اب میرے دی قبر تے کچھ 4 اٹاں لوائیے یار، ہے لکھ کے نام ہی لانے تے تسی بڑے بھرا تھوڑا نام لکھاں گے فلانے راجہ صاحب دے والد صاحب دی قبر ہے جی. ہیں سانو اے یاد آتی ہے جی، سانو اے یاد آتی ہے جی. اسرا ناسخ وہ ہے جو وارد ہو نس کے اندر ہی، جیسے حدیث ہے جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں کہ منع کیا کرتا تھا میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ منع کیا تھا میں، منع کرتا تھا میں، کن تو نہ ہے تو ماضی استمراری یار، منع کرتا تھا میں تمہیں قبور کی زیارت سے، پس زیارت کرو تم قبروں کی، کیونکہ قبور کی زیارت یاد دلاتی ہے آخرت کی. چلو جی. اور اسرا ان کا وہ ہے جو وارد و نس میں، جیسے حدیث ہے جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرۃ. او پڑھ میرے کچھ اسرا ناسخ کا وہ ہے جو وارد ہے نس میں، جو وارد ہو نس میں، جیسے حدیث جناب بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح مسلم میں، کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فإنها تذکر الآخرۃ. فزوروها مترتب ہوتے ہیں اس پر فوائد فاخرہ اور عوائد زاخرہ. ان میں سے قبرستان جائیں تو زہد فی دنیا، اصل پھیرا دینا کو تو میں رل کے جی سانو جڑا زہد فی دنیا ہوندا ہے. اسے قبرستان 'چ بہ کے جڑی قوم موبائل چلا لی، ماں پیو کو لوک کے قبر دے نال اوٹ 'چ بہ کے منڈا جڑا موبائل چلا رہا ہے انہوں کی عبرت ہونی، انہوں تو بیڑا غرق ہو گیا جی. کہ زہد فی دنیا اور توجہ الی اللہ تعالی اور امیدوں کا چھوٹا ہونا ہے اور حسن عمل، یہ ساری چیزیں قبروں کی زیارت سے ہوتی ہیں. جب بندہ سونا سا مسلمان ہو تو یہ حدیث ناسخ منسوخ کے غرائب سے ہے. غرائب میں نہیں، عجیب، کیونکہ یہ دونوں پر شامل ہے کہ نہیں؟ جی شامل ہے کہ ناسخ بھی ادھر ہی ہے اور منسوخ بھی. اور غالب یہ ہوتا ہے کہ ہوتی ہیں وہ دونوں حدیثیں ناسخ منسوخ، ان میں کچھ نہ کچھ فاصلہ ہوتا ہے.
منسوخ پہلے آئی ہوتی ہے، ناسخ بعد میں ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی حدیث ہے کہ جس میں دونوں باتیں موجود ہیں. جی فَإِنَّهَا ذکر الآخرۃ ابو داود والنسائی والترمذی وابن ماجہ رضی اللہ عنہ. واللفظ المذکور قریب لابن ماجہ لیس فی مسلم فإنہا. خیر چلو جی اگے. ومنها ما يجزم الصحابی بأنه متاخر كقول ان امور میں سے دوسرا امر وہ ہے کہ جزم کرے صحابی کہ یہ فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری ہے. جی سرکار سے دو باتیں منقول ہیں جی جو بظاہر متعارض ہیں، لیکن صحابی وضاحت کر دے جی کہ پیچھے آخری عمل سرکار کا یہ ہے، جی تو لہذا پھر آخری جو ہے وہ ناسخ بن جائے گا اور پہلا عمل منسوخ بن جائے گا، منسوخ ہو جائے گا. کیا کہ جی اور ان امور میں سے جو اسرا ہے وہ ہے کہ صحابی خود جزم کرتے نہ اثرات تو ہو گئے نا بے یورف من بامور اسرا ہو ہاتھ و منہا، ان امور سے ہونا اسرا سے نہیں. اور ان امور میں سے وہ ہے کہ جزم کرے صحابی کہ یہ حدیث متاخر ہے، صحابی وضاحت کر دے کہ یہ متاخر ہے کا قول ہے. قول جابر کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار اخرجہ اصحاب السنن. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امرین میں سے جو آخری امر تھا نا وہ یہ تھا کہ آگ سے پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ترک وضو تھا. سرکار نے نیاب وضو نہ فرمایا. تو پتہ چل گیا کہ جن حدیثوں میں ترک وضو کا ذکر ہے وہ منسوخ ہیں. اب قیامت تک یہ ناسخ ہے کہ آگ پر پکی چیز کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. پنجاب ریت پڑھیا جو کہ وہ بے ہوش ہو. جی جیسے جناب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ امرین کا آخر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وضو نہ کر ترک وضو اس چیز سے جس کو آگ مس کرے، آگ نے مس کیا. اخرج اصحاب السنن. ادھروں بیخ سنن روا ابو داود والنسائی وصحح ابن خزیمہ وابن حبان وغیرہ میں. اس کے لیے شواہد کثیرہ جی اس کے لیے کثیرہ ہیں. جی سنیں تے یہ جو ہے نا بھئی صحابی نے اب وضاحت کر دی ہے نا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیثیں بھی آپ نے پڑھی ہے نا کہ آگ سے پکی چیز کھائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اب حضرت جابر نے جزم سے کہا کہ آخری امر سرکار کا یہ تھا، تو لہٰذا اب آگ سے پکی چیز سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہو گیا حکم منسوخ، نہیں ٹوٹتا. اور ان امور سے وہ ہے کہ جزم کرے صحابی اس بات کا کہ یہ حکم متاخر ہے. یہ حدیث یا یہ حکم ہے جڑی گل آکھو جیسے قول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ تھا امرین کا آخر نہیں ہے آخر جی آخری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترک وضو اس چیز سے کہ مس کیا اس کو آگ نے. اخرجہ اصحاب السنن. اور ان امور میں سے وہ ہے کہ جزم کرے صحابی بائیں طور کہ یہ حدیث متاخر ہے، جیسے قول حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ تھا آخری امرین کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ترک وضو ان چیزوں سے جو کہ مس کیا ان کو آگ نے. اخرجہ ہوا صحاب السنن. ومنها ما يعرف بالتاریخ وهو کثیر. اور ان امور سے وہ ہے کہ پہچانی جائے تاریخ جی کہ یہ حدیث پہلے اور یہ حدیث بعد میں ہے اور یہ کثیر ہے، ایسا کثیر ہے. کیا کہ جی اور ان امور میں سے وہ ہے کہ پہچانی جائے تاریخ کہ یہ حدیث پہلے ہے اور یہ حدیث بعد میں، اور جو بعد والی ہے وہ کیا بنے گی؟ وہ ناسخ بنے گی اور پہلے والی منسوخ ہوگی. سنیں اور یہ کثیر ہے. اور ان امور سے وہ ہے
وہ ہے جو پہچانا جائے گا پہچانا جائے تاریخ کے ساتھ، تاریخ کے ساتھ، اور یہ کثیر ہے اور یہ کثیر ہے جی۔ اور ان امور میں سے وہ ہے کہ پہچانا جائے گا تاریخ کے ساتھ، اور یہ کثیر ہے۔ قال شارع، یعنی نئی محتاجی اس کے ذکر کی طرف، جیسا کہ حدیث شداد بن اوس وغیرہ رضی اللہ عنہ کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطر الحاجم، والمحجوم، دونوں کا روزہ افطار ہو گیا۔ اخرج ابو داود و ابن ماجہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ اچھا تو یہ ہو گیا نا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجامہ کروایا، پچھنے لگوایا، حالانکہ سرکار روزے دار تھے۔ اخرج البخاری فی الطب و ترمذی وصححہ۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ نے بیان کیا کہ ثانی ناسخ ہے اول کے لیے، اس لیے کہ روایت کی گئی ہے حدیث شداد میں کہ وہ فتح مکہ والے سال کی بات ہے۔ کب کی؟ فتح مکہ والے سال، تو وہ کب ہوا ہے؟ 7 ہجری میں۔ کب ہوا ہے؟ 7 ہجری۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث میں ہے کہ سرکار محرم تھے، اور یہ تھا سرکار محرم صائم تھے، اور یہ تھا کس میں؟ حجۃ الوداع میں، اور یہ فتح مکہ کے بعد ہے، تو لہذا ثانی کیا ہو گیا؟ ناسخ ہو گیا اول کے لیے۔ شیخ عبداللہ ٹونکی نے کہا ہے کہ حدیث اول کا نسخ محض وہ جب کہ اس کو حمل کیا جائے اس کے ظاہر پر کہ واقعتاً روزہ افطار ہو گیا، پھر تو ٹھیک ہے۔ تو اگر اس کی تعویل کی جائے تو پھر نسخ تعویل کیا کہ یہ دونوں قریب ہیں کہ روزہ افطار ہو جائے، کر دیں۔ کثرت کے ساتھ یہ توجیہ پڑی ہوئی ہے جی جی تو اسی سے وہ سارے مسائل ہیں کہ روزے کی حالت میں ایسا کام کرنا کہ جس سے کمزوری آئے اور روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے، اس سے رمضان میں گریز کیا جائے۔ سنیں؟ چلو جی آگے۔ وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخِّرُ الْإِسْلَامَ مُعَارِضًا لِمُتَقَدِّمٍ عَلَيْهِ۔ بس اچھا جی، ایک اور چیز بیان کی تھی، اس کا حافظ صاحب اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایک صحابی اس کا اسلام قدیم ہے، ایک صحابی اس کا اسلام بعد میں ہے، تو قدیم الاسلام صحابی کی حدیث اور بعد اسلام لانے والے صحابی کی حدیث کا اگر تعارض آ گیا نا، تو جو پہلے صحابی کی حدیث ہے اس کی حدیث منسوخ ہوگی، جو بعد میں اسلام لایا اس کی حدیث کیا بن جائے گی؟ ناسخ بن جائے گی، کیونکہ اسلام اس کا پہلے ہے، ان کا بعد میں ہے۔ سنیں؟ اس کا رد کرتے کہتے اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے، یہاں مسئلہ الجھ جائے گا جی۔ کیا کہ جی؟ علامہ فرماتے ہیں وہ امور جن کے ساتھ اور نہیں ہے ان امور سے وہ کہ روایت سننا کہ روایت کرے اس کو صحابی متاخر الاسلام جو حدیث معارض ہو جائے متقدم علیہ کے، تو لہٰذا متاخر کی حدیث ناسخ، متقدم کی منسوخ، یہ ناسخ منسوخ کے امور میں سے یہ امر نہیں ہے۔ کیا کہ جی؟ وہ امور جن کے ساتھ نسخ پہچانا جاتا ہے، ان میں سے وہ یہ امر نہیں ہے، امر نہیں ہے کہ جو صحابی اسلام بعد میں لایا ہے، اس سے ایک روایت ہے جو متعارض آ گئی اس صحابی کی روایت کے جو اسلام میں پہلے ہے، تو لہذا یہ ناسخ وہ منسوخ یہ نہیں ہے، یہ وجہ لِحْتِمَالِ أَن يَكُونَ سَمِعَهُ مِنْ صَحَابِيٍّ آخَرَ أَقْدَمَ مِنَ الْمُتَقَدِّمِ الْمَذْكُورِ أَوْ مِثْلِهِ فَأَرْسَلَهُ۔ بس کہتے ہیں احتمال ہے، مثلا جناب صدیق اکبر نے ایک روایت کی ہے، تو جناب ابو ہریرہ نے بھی ایک روایت کی ہے، تو بھئی احتمال ہے کہ جناب ابو ہریرہ نے، آپ تو 6 ہجری میں اسلام لائے، تو جناب صدیق اکبر تو پہلے زمانے میں، جناب عمر، جناب عثمان، جتنے مہاجرین ہیں وہ سب پہلے اسلام لائے، تو احتمال ہے کہ سنا ہو اس بعد والے صحابی نے دوسرے صحابی سے، اس سے سن کر یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اب جس سے سنا ہے وہ اقدم ہو اس سے جو اس سے اسلام لانے میں پہلے، وہ اس سے بھی پہلے ہو، وہ اس سے بھی پہلے ہو جی، سنیں جی، یا اس کی مثل ہو، یا کہ ہم زمان ہو دونوں اسلام لانے میں جیے، تو یہ بھی تو احتمال ہے، تو لہذا جب اس سے سنا ہے تو اب یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتی،
یہاں اور کچھ وجود تلاش کرنے پڑیں گے. کیا کہ جی اچھا ہوا کیا فارسہ لاؤ کہ صحابی نے پھر اس صحابی کا نام نہیں نہ لیا جس سے سنا ہے بلکہ سرکار کی طرف نسبت کر دیے. تو صحابی کا مرسل میں حرج کو نہیں ہوتا. صحابی سے سن کر سرکار کی طرف نسبت کریں تو یہ مرسل وہ نہیں ہے جس پر اعتراض ہوتے ہیں. جی بوجہ احتمال، کیونکہ یہ احتمال ہے کہ اس صحابی آخر نے سنا ہو دوسرے صحابی سے جو اقدم ہو متقدم مذکور سے یا اس کی ہم زمان ہو پھر مرسل کر دے. تو لہٰذا اس سے یہ دلیل نہیں بن سکتی کہ جو پیچھے ہے یہ حدیث بعد میں اور پہلے خام. لیکن ان وقعت تصریح بسماعه له من النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیتجب ان یکون ناسخا. ہاں بعد والا صحابی کی بعد والا صحابی رأے تو جی سمے تو جی کہ لفظ بول دے اب کوئی بات بنتی ہے. اب کوئی بات بنتی ہے. کیا کہ جی لیکن بعد والا صحابی اگر تصریح کر دے اپنے سما کی سما حدیث کی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اب یتاجہ ہو اب کوئی توجیہ ہو سکتی ہے کہ یہ بعد والی ناسخ ہو. جی لیکن یہاں بھی ایک شرط ہے. شرط یہ یکون لم یتحمل عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیئا قبل اسلامہ. لیکن یہاں یہ شرط ہے کہ یہ جو صحابی ہے نا متاخر الاسلام اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام لانے سے پہلے کوئی بات نہ سنی ہو. کوئی بات نہ سنی ہو. یہ وہ بات ہو جو بھی اسلام لانے کے بعد سنی ہے پہلے نہ سنی ہو. اگر پہلے سنی ہے تو ہو سکتا ہے متقدم سے اس نے پہلے سنی اب یہ ناسخ نہیں بن سکتی. جی سنیں یہ شرط ہے کہ اسلام لانے کے متاخر نے اسلام لانے کے بعد سنی ہو اسلام لانے سے پہلے نہ سنی ہو. کیونکہ بہت ساری حدیثیں ہیں جو بعد اسلام لا کر کہا کہ ہم نے زمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ سرکار نے یہ کہا تھا اس طرح کیا تھا تو وہ ناسخ نہیں بن سکتی. کیا کہ جی یہاں پر بھی ناسخ بننے کے لیے ایک شرط ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابی متاخر نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی شے نہ سنی ہو اپنے اسلام لانے سے قبل نہ سنی ہو تب ہے. جی سنیں اس میں مزید باتیں ہیں وہ شرح پڑھتے ہیں. اور نہیں ہے ان امور سے کہ روایت کرے اس کو اس حدیث کو صحابی متاخر الاسلام جو متعارض ہو کس کے لیے متقدم علیہ کے اس پر متقدم کے لیے یعنی کس پر متاخر الاسلام والے پر متقدم صحابی نے جو حدیث روایت کی آپس میں کیا آ جائے تعارض آ جائے. سنیں جی اے شابہ سے تو دوسرے نسخے تے ان ہو کہ متقدم ہے اس سے. کیوں بھائی باوجہ احتمال اس بات کے کہ سنا ہو اس حدیث کو کس نے وہ صحابی متاخر وسلم دوسرے صحابی سے جو اقدم ہو متقدم مذکور سے. متقدم مذکور کون تھا جس کی حدیث کے ساتھ اس کا تعارض آ رہا ہے یا اس کی مثل سے یعنی اس کا ہم زمان ہو تو پس اس نے مرسل کر دیا اس کو. کیا کر دیا یعنی اسند المتاخر مرویہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حذف کر دیا صحابی کے ذکر کا وہ صحابی جس سے انہوں نے اللہ جی اتھی رہو نا مہربانی کرنا کلا تو بیٹھا تو پھر تو بھی کٹ ٹر گیا ادھر کو ہے مخاطب کرنا کو ہوا کہ بھئی یہ انہوں نے اختصار کے ساتھ کہہ دیا ہے. باقی اس کا نام ہے مرسل الصحابی. یہ مرسل تابعی کا غیر ہے ان کا حکم علیحدہ ہے اس کا حکم علیحدہ ہے. جی قبل اسلامی ہی کیونکہ اگر اس نے اٹھائی کوئی بات اپنے اسلام لانے سے قبل اور روایت کیا اس کو اپنے اسلام لانے کے تو نہیں لازم یہ کہ ہو حدیث اس کی ناسخ. جائز ہے اس کا تقدم حدیث متقدم الاسلام پر متقدم الاسلام کی حدیث پر اور ناسخ کے لیے تو ضروری ہے کہ متاخر ہو. سنیں کیا ہو متاخر ہو. ملا علی قاری صاحب نے فرمایا ہے نقل کرتے ہوئے موشی سے ایک بات ذرا سن لیں غور سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا فرمایا ہے اس میں سوال ہے اور جی اسلام لانے سے پہلے وہ یہ ہے
کہ نہ اٹھانا متاخر الاسلام کا کوئی شے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اسلام لانے سے قبل یہ نہیں واجب کرتا اس کے مروی کے تاخر کو کس سے متقدم الاسلام سے، اور جائز ہے یہ کہ سنا و متاخر الاسلام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس سے کہ سنے کون متقدم الاسلام شیخر شیخ آخر کو جی اور مثلاً اور جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے جی تو آپ نے سرکار سے ایک بات سنی سمیت ہو جی اسلام لانے کے بعد جناب عمر نے باتیں کون سرکار کی سنی سنیے جناب مولا علی نے جناب ابو بکر نے اب انہوں نے ان کے سننے سے بھی ایک حدیث سال بعد سنی ہے جی تو اب ضروری ہے جو متاخر الاسلام ہے اس نے پیچھے سنی ہو متقدم الاسلام نے پہلے سنی ہو کو نہیں سمجھ آ رہی جی آگے بھائی جناب ابو ہریرہ کے بعد جو پہلے اسلام لا چکے تھے انہوں نے گھر بھیج دیتا وہ تو کوئی نہیں سنی تو جائز ہے جو متاخر الاسلام ہے اس جو دوسرے صحابی ہے جو تقدیم الاسلام ہے اس نے جو سنا ہے وہ اس کے بعد سنا یہ بھی تو جائز ہے جی اس لیے یہاں سے خام خواہ نسخ نہیں ثابت ہو سکتا ثواب یہ ہے سمجھ آئی جی ثواب یہ ہے کہ یہ کہ کہے بشرط عدم تحمل ہی شیء منہ منہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل اسلام ہی مع موت متقدم الاسلامی قبل اسلام المتاخر ایسے ہو سکتا ایسے ہے ہو سکتا ہے کہ جو متقدم الاسلام ہے جی وہ متاخر الاسلام سے پہلے فوت ہو گیا ہو فوت ہو گئے ہیں مثلا بدری صحابی جو شہید ہو گئے ہیں ان سے ایک روایت ہے جی جی اور جناب ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے اب بات بن سکتی ہے عہد میں صحابہ شہید ہوئے ہیں اس صحابی سے روایت ہے بعد میں جو مسلمان ہوئے ان سے روایت ہے یہاں یہ بات بن سکتی ہے احزاب میں بھی کچھ صحابہ شہید ہوئے ہیں سنی بات تو یہ بات بن سکتی ہے کہ جو متقدم تھا وہ وصال کر گیا ہے شہید ہو گیا ہے دوسرا نے اسلام بعد میں لایا ہے تو اس کی جو حدیث روایت اس سے جی وہ خام خواہ وہ خام خواہ منسوخ پہلے ہے جی پہلے اور یہ خام خواہ بعد میں تو اب یہ ناسخ منسوخ بڑھا او سمجھے ہی جی او بلا ہو بے اور یا باوجود علم اس بات کے کہ متقدم نے نہیں سنی کوئی شے متاخر کے اسلام کے بعد مثلا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اسلام لائے جی تو ان کے اسلام لانے سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو کسی علاقے میں بھیج دیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک اس کی پھر ملاقات نہیں مثال کے طور پر اب جناب وہ سے ایک روایت ہے ایک روایت جناب ابو ہریرہ سے اب بھی کوئی بات بنتی ہے ناسخ منسوخ سمجھ آ گئی لہٰذا ممکن ہے یہ کہا جائے کہ مصنف نے اکتفا کیا ہے 2 کے ذکر سے یہ 2 صورتیں بیان نہیں کی ہیں چونکہ ان کا اعتبار بالکل واضح تھا جی اور سنیں ہی لہذا قدیم الاسلام تے تاخیر الاسلام جو ہے صرف یہ بات ناسخ منسوخ کی بالکل واضح دلیل نہیں ہے اور سنیں ہی ہاں ان پکاؤ جس لوگوں کے جہل جانے گل پیش کرتی تھی تو کھانے چ کونی پینی اس ٹائم جی نہ سمجھ آئی ہوئی تھا جی منع کر رہا اور نہیں ہے ان امور میں سے وہ کہ روایت کرے اس کو صحابی متاخر الاسلام درا لے کے اس کی حدیث وہ روایت معارض ہو متقدم علیہ کی روایت کے بوجہ احتمال اس بات کے کہ سنا ہو صحابی متاخر نے حدیث کو صحابی آخر سے جو اقدم ہو متقدم مذکور سے یا اس کی مثل سے بس مرسل کر دیا ہو حدیث کو لیکن اگر واقع ہو گئی تصریح اس کے صحابی متاخر کے سننے کے ساتھ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو متوجہ ہوگی یہ بات کہ ہو ناسخ اس شرط یعنی اب کوئی توجیہ ہو سکتی ہے اس شرط کے ساتھ کہ نہ سنی ہو صحابی متاخر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی شے اپنے اسلام لانے سے قبل جی وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخٍ بَلْ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ باقی رہ گیا اجماع جی کیا اجماع یہ اجماع یہ تو بتا سکتا ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے فلاں حدیث کے لیے یا یہ آیت ناسخ ہے فلاں آیت کے لیے بھئی ناسخ پر سب نے اجماع کر لی تو اب اس سے پتہ چل گیا کہ یہ ناسخ ہے اور دوسری حدیث جو ہے وہ منسوخ ہے لیکن اجماع باقاعدہ کسی دلیل شرعی کا ناسخ نہیں ہے جی اجماع باقاعدہ کسی دلیل شرعی کا ناسخ جب اجماع ناسخ نہیں ہے تو کیا سے کیا بدری کے اولا ناسخ نہیں آپ پکاؤ انہوں جی ناسخ منسوخ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک تک ہے
قرآن حدیث کا جو صورتیں بنتی ہیں جو پڑھی ہیں جی بہرحال اجماع علامہ فرماتے ہیں اجماع جو ہے یہ ناسخ نہیں ہے بلکہ نسخ پر یہ دلالت کرتا ہے، دلالت کرتے ہیں جی اور بہرحال اجماع بہرحال اجماع پس نہیں ہے ناسخ یہ نہیں ہے ناسخ بلکہ دلالت کرتا ہے بلکہ دلالت کرتا ہے نسخ پر۔ نسخ پر۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ جس پر اجماع ہو گئے یہ دلیل ناسخ ہے اور وہ منسوخ ہے جو دوسری اس کے معارض ہے جی، کیونکہ اگر یہ ناسخ نہ ہوتی تو اجماع کیسے ہوتا ہے اس پر جی۔ اور بہرحال اجماع پس نہیں ہے ناسخ بلکہ دلالت کرتا ہے نسخ پر، یعنی علی اجماع یعنی اجماع حکم شرعی پر جو معارض ہے حکم آخر شرعی جو متقدم ہے دلالت کرتا حکم شریف پر، وہی نا اجماع کیا ہے دلالت کرتا ہے ناسخ وہ اجماع حکم شرعی پر یار دلالت نہیں، اجماع کس پر؟ حکم شریف پر، ایسا حکم شرعی جو معارض ہے کس کے؟ حکم شریف آخر کے متقدم ہے، جی لہذا فلیسا بھی ناسخین یہ ناسخ نہیں ہے جی، مطلب ہے کہ بھی اجماع ہو کسی حکم شرعی پر جو معارض ہو حکم آخر شریع کے جو متقدم ہو اس پر تو یہ اجماع اجماع ناسخ نہیں ہے، اس لیے کہ اجماع تو کس کا اجماع ہے امت ہے اور امت نہیں نسخ کر سکتی کسی حکم کو جس کو لائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضا کیلا، اور وکیل آباد نے کہا ہے کہ اجماع نہیں منعقد ہوتا مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اور سرکار کے بعد تو نسخ کا معاملہ ہی ختم ہو گیا جی یہ جی بل یدلو علی ذالک اور تیانو کوگو یعنی یہ بات کہ اجماع دلیل پکڑی جائے گی خبر کے وجود پر اس اجماع کے ساتھ کہ واقعہ ہے نسخ، نسخ یہ بات کیا منسوخ ہے اور یہ حدیث ناسخ ہے دوسری منسوخ ہے، ہوں دیکھو جیسا کہ حدیث جناب معاویہ اور جناب ابو ہریرہ کی رضی اللہ عنہما شارب الخمر کے قتل میں چوتھی مرتبہ اگر قتل پیے تو اس کو کیا کرو قتل کر دو پڑھے بھی سی اس دن تو سن یاد ہے کہ نہیں جی، تو بھی وہ منسوخ ہے کیونکہ یہ منسوخ ہے بدلالت الاجماع علی ترک العمل به اجماع اس پر ہے کہ انہو قد ظاہر ناسخ ایضاً علاوہ زی کہ بھئی اس کا ناسخ بھی موجود ہے کیڑا امام ترمذی نے فرمایا اپنے جامع میں کہ ماض تھا یہ اول الامر میں پھر بعد میں منسوخ ہو گیا، اسی طرح روایت کیا محمد بن اسحاق نے محمد بن منقدر عن جابر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال سونے فرمایا کہ جس نے پی شراب کوڑے لگاؤ اگر لوٹے چوتھی مرتبہ تو قتل کرو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد نہ پھر لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک رجل جس نے شراب پی تھی کتنی مرتبہ سرکار نے اس کو کوڑے لگایا تھا قتل نہیں کیا تھا آگے سمجھ تب یہ اب اس پر اجماعش اس پر اجماع ہے، تو پتہ چل گیا کہ اب اس کو کوڑے ہی لگانے ہیں خواہ جتنی مرتبہ شراب پیے قتل نہیں کرنا، تو قتل کرنے والے حدیث جو تھی وہ منسوخ ہو گئی وہ سمجھ آ گئی انتہا تحقیق لائے حافظ ابن رجب جملہ حدیث کی اتفاق کیا علماء نے ان پر عمل نہیں ہے جیسا کہ تیمم الی المناکب والآباد جی جی اور جو بندہ میت کو غسل دے وہ غسل کرے، یہ بھی منسوخ ہے سنیں جی اتفاق کیا اس پر عمل نہیں ہے جی عمل نہیں ہے، وہیا مجموعہ مہمہ نظر کر تو ان میں فی شرع علل ترمذی اور وما بعد اور نظر کر ہماری تعلیق ان پر لازم پڑھی پڑا پترا تو آگ جی ابوج میں پہلے پڑھ لوں پھر تھوڑی گل پڑھے نا وَإِلَّمْ يُعْرَفْ وَإِلَّمْ يُعْرَفِ التَّارِيخُ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يُمْكِنَ تَرْجِيحُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِوَجْهٍ مِّن وُجُوهِ التَّرْجِيحِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَتْنِ أَوِ الْإِسْنَادِ أَوْ لَا فَإِنْ أَمْكَنَ التَّرْجِيحُ تَعَيَّنَ الْمَصِيرُ إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلَا اور اگر نہ پہچانی گئی تاریخ وہ پچھلیاں ساریاں تو بعد تو اب دو صورتیں پس نہیں خالی یا یہ کہ ممکن ہوگی دو حدیثوں میں سے ایک کی ترجیح دوسری پر کسی وجہ کے ساتھ وجوہ ترجیح سے جو وہ وجوہ ترجیح جن کا تعلق متن کے ساتھ ہے یا اسناد کے ساتھ ہے، اگر تو اس طرح ترجیح ممکن ہوئی تو پھر ترجیح دے دیں گے
جی سنیں جی وَإِلَّا فَلَا وگرنہ ترجیح نہیں دیں گے توقف ہوگا فَلَا يُسَارُ إِلَى الترجیح بل وہ ایک نمبر آشیے تے یار تھک گیا 10 کے بھی ویکھو بڑا کدوں دا 7واں سال ہوگا تینوں دس دیا تے فوراً ادھر پہنچتے نہیں اجے تک بھی تے میں ہاں جی شاباش کوکو اور اگر تاریخ نہیں پہچانی گئی تو یہ دو حال سے خالی نہیں یا یہ کہ ممکن ہوگی ترجیح دو میں سے ایک کی دوسرے پر کسی وجہ کے ساتھ وجوہ ترجیح سے وہ وجوہ ترجیح جو تعلق پکڑنے والے ہیں متن کے ساتھ یا اسناد کے ساتھ یا یہ ترجیح ممکن نہیں ہوگی اگر ترجیح ممکن ہے تو متعین ہو جائے گا رجوع اس کی طرف وگرنہ پس نہیں پھر کیا کریں گے توقف کریں گے کیا کریں گے توقف کریں گے کوئی وجہ ترجیح مل جائے جی کوئی وجہ ترجیح مل جائے اور اگر نہ پہچانی گئی تاریخ تو پس نہیں خالی یا یہ کہ ممکن ہوگی دو حدیثوں میں سے ایک کی ترجیح اور چونکہ حدیث کی باب چل رہی اس لیے حدیث کا ذکر ہے ویسے آیتین بھی اسی طرح ہیں ترجیح دوسرے پر کسی وجہ کے ساتھ ترجیح کے وجوہ سے ایسے وجوہ ہے ترجیح جو تعلق پکڑتے ہیں متن کے ساتھ یا اسناد کے ساتھ یا نہیں ممکن پس اگر ممکن ہے ترجیح اس طرح سند کی وجہ سے متن کی وجہ سے تو متعین ہے رجوع کرنا اس کی طرف وگرنہ پس نہیں یعنی توقف کریں گے جی اور اگر نہ پہچانی جائے تاریخ پس نہیں خالی یا یہ کہ ممکن ہے ترجیح دو میں سے ایک کی دوسرے پر کسی وجہ کے ساتھ وجوہ ترجیح متعلقہ بالمتن او بالاسناد کے ساتھ یا نہیں پس اگر ممکن ہے ترجیح تو متعین ہو گیا رجوع اس کی طرف وگرنہ پس نہیں اور میرے چاچا اصول فقہ پڑھیے تے دین سمجھنے تا سمجھ آਉਂਦਾ ہے اصول حدیث نال حدیث سمجھنے دی قانون آਉਂਦੇ نے اصول تفسیر نال تفسیر سمجھنے دے قانون آਉਂਦੇ نے میرا چاچا جی فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتیب صبر او بے خود رو وَإِلَّمْ يُعْرَفْ یہ معطوف ہے ما سابق کو 144 صفحے سے پیچھے جی فَإِنْ عُرِفَ پیچھے سے فَإِنْ عُرِفَ یعنی تاریخ اگر نہیں پہچانیں گی تو پھر یہ ہے متعلقہ بالمتن تیان کری میں مثالیں دیں نہیں چاندک میں کہتا ہوں جیسا کہ دو میں سے ایک کا کیا ہونا مثبت ہونا اور دوسرے کا نافی ہونا تو پس راجع کون ہوتا ہے مثبت ہوتا ہے بشروط المذکور مثبت کے جو شروط ہوتے ہیں وہ مذکورہ شرطیں ہیں اس میں ساری شرطیں موجود ہیں جو بیان اپنی جگہ بیان کی گئی ہیں ایک یا دو میں سے ایک حدیث کا محرم ہونا دوسری کا مبیح ہونا تو کس کو ترجیح ہوتی ہے محرم کو اب یہ وجوہ ترجیح آ رہے ہیں سمجھائی ہو تو وَعَلَى هَذَا الْقِيَاسِ اور وہ جو کہا ہے شارح وغیرہ نے جیسے ہونا اس کا متن کہ اتفاق کیا اس پر شیخان نے پس میرے نزدیک یہ بھی لوٹے گا وجوہ ترجیح کی طرف جو تعلق پکڑتی ہیں اسناد کے ساتھ او بالاسناد او بالاسناد ہن سنی کیویں جیسا کہ ہونا دو میں سے ایک کا مروی کسی اسناد کے ساتھ جو متصف ہو کہ وہ سند بہت اصح ہے اور ہونا دو میں سے ایک میں سب میں سما چل رہا ہے یا اس نے شاگرد نے پڑھا استاد نے سنا ہے اور اس کے مد مقابل یا وہ کتابت آنا ہے یا مناولت آنا ہے یا دو میں سے ایک کا مروی ہونا بالطرق الکثیرہ وعلی ھذا القیاس کوئی بھی وجہ ترجیح ہوئی تو اس کو ترجیح دیں گے نہیں تو بسرا ڈھا کے سوا دیں گے جی فصار ما ظاهره التعارض واقعا على هذا الترتیب حافظ صاحب فرماندے نے پتر تنوں کھانے چکونی پہ پھر تنوں ایک بار دوبارہ دہرانا وا پس ہو گئی وہ حدیثیں کہ ظاہر اس کا تعارض واقع ہے اس ترتیب پر بے ترتیب اے بنی پس ہو گیا وہ جو ظاہر اس کا تعارض ہے پس کیا ہو گیا واقع ہوا اس ترتیب پر جی پس ہو گیا وہ کہ ظاہر اس کا تعارض ہے واقع اس ترتیب پر الجمع سنیں قال شارع قید بما ظاہر التعارض یہ ظاہر کا ہے ما ظاہر التعارض یہ کیونکہ نہیں تعارض نسان میں فی الواقع اللہ رسول کے نزدیک کوئی تعارض نہیں ہے
اور نہیں واقع متناقضان شرعی نفس الامر میں نہیں ہے. عمر میں بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں یہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے اس کے دفع کی طرف جو مشکل ہے کیڑا کہ معارضے کا رکن تو یہ ہے کہ حجتین ثبوت میں مساوی ہوں. پس اگر ہو ایک سندین کا ارجا تو نہیں متحقق ہوگا. معارضہ وجہ دفع یہ ہے کہ مراد معارضے سے یا معارضہ بے حسبی ظاہر ہے حقیقی نہیں ہے. وہ کہ الجمع ہن ترتیب کیڑی جی الجمع ان امکن. بس پہلا کیا ہے جمع کرنا ہے اگر ممکن ہے. یاد آیا جی پہلا کیا ہے جمع کرنا ہے اگر ممکن. جمع ہے جمع ہے اگر ممکن ہو. اگر ممکن ہو. جی جمع ہے اگر ممکن ہو. ہاں. فاعتبار الناسخ والمنسوخ. پس اعتبار کرنا پس اعتبار کرنا. ناسخ اور منسوخ کا. ناسخ اور منسوخ. دوسرا ایسی نا جی. کہ ناسخ منسوخ دیکھیں گے اگر مل گیا تو فابیا. جی پس اعتبار کرنا ناسخ اور منسوخ. دو فترجیح ان تعین. پس ترجیح ہے اگر ترجیح متعین اے ہن جڑی پڑھی ہوئی علم جو رفتوں جی کیا کہ جی پس ترجیح ہے اگر متعین ہو. فت ترجیح و متعین اگے ثم التوقف عن العمل باحد الحدیثین. بس پھر توقف کرنا ہے عمل کرنے سے حدیثین میں سے ایک کے ساتھ. جی. کی کرنا ہے جی پھر توقف کرنا ہے عمل کرنے سے حدیثین میں سے ایک کے ساتھ. کب تک حتیٰ کہ ظاہر ہو جائے حکم اس کا اور واضح ہو جائے معاملہ اس کا. وکیلا یحجمو بھائی بعض نے کہا ہے حجم تک کی معنی میں کوک وہ کجم جلدی. پس فتویٰ دیا جائے گا دو میں سے ایک کے ساتھ. فتویٰ دیا جائے گا دو میں سے ایک کے ساتھ. جلدی میں ذرا بھئی بعض نے کہا یو جامو پس فتویٰ دیا جائے گا دو میں سے ایک کے ساتھ. ایک نہ فتویٰ دے دینا جی. یا دوسری صورت یا فتویٰ دیا جائے گا اس حدیث کے ساتھ کچھ عرصہ پھر اس حدیث کے ساتھ کچھ عرصہ جیسا کہ امام احمد بن حنبل کرتے ہیں. اور یہی غالب ہے وہاں بذال کا یہی غالباً سبب ہے ان کے اصحاب کی روایات کے اختلاف کا آپ سے کہ ایک روایت آپ سے یہ اور ایک روایت یہ ہے تو آپ نے دونوں پر فتویٰ دی. فتویٰ دیا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کا قول قدیم قول جدید وہ بھی اسی اعتبار سے تھا. وہ سمجھے ہی جی. اے شاباش اگے ثم والتعبیر بالتوقف. سمجھے ہی پھر توقف کرنا. اچانک آنا. وکیلا یو جامو جی اصل میں جو ہے کہ وہ چھوڑا جائے گا مطلب ابھی یہ نہیں کریں گے بلکہ فتویٰ دیں گے مطلب یہ ان کا. جی چلو جی پھر توقف عمل سے حدیثین میں سے ایک کے ساتھ یہاں تک کہ بات واضح ہو جائے. جی توقف عمل سے حدیثین میں سے ایک کے ساتھ. جی والتعبیر بالتوقف اولا من التعبیر بالتساقط. بس سوال ہے حافظ صاحب نے کہا کہ اگر ترجیح نہ ہو سکے تو وہاں توقف کرنا ہے. اور بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ اذا تعارضا تساقطا. کتنی باری پڑھے جی اب سب کہتے ہیں تساقط کا لفظ حدیث کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے. سنیں ہی تعبیر توقف کے ساتھ یہ اولا ہے تعبیر کرنے سے تساقط کے ساتھ. کیا کہ جی سوال ہے کہ حافظ صاحب نے کہا اصول حدیث دا مسئلہ نہیں ادب دا مسئلہ. جب دونوں کے درمیان ترجیح نہ ہو سکے تو پھر توقف کرنا ہے. حالانکہ قول ہے کہ تساقط اذا تعارض تساقط تو کہتے ہیں کہ نہیں تساقط کی بنسبت یہ اولا ہے تعبیر بالتساقط سے. اور تعبیر کرنی توقف کے ساتھ اولا ہے تعبیر کرنے سے تساقط کے ساتھ. جی اور تعبیر کرنا توقف کے ساتھ اولا ہے تعبیر کرنے سے تساقط. اور بنا کرتے وہ اس پر جو مشہور ہے السینہ پر کہ دلیلین اذا تعارضا یعنی تساقطا حکمہما. اور یہ وہم دیتا ہے استمرار کا حالانکہ اس ہمیشہ ہی تساقط ہو گیا حالانکہ اس طرح نہیں ہے. ان کے حکم کا سکوت محض وہ ان دو میں سے ایک کی ترجیح ظاہر نہیں ہوئی ہے. اور اس سے یہ لازم نہیں کہ وہ حدیث ہمیشہ کے لیے ہمیشہ ہی ہو گیا نہ یہ نہیں ہے. جی دوسرا یہ ہے کہ تساقط کا اطلاق ادلہ شریعہ پر کیونکہ تساقط میں نہیں سٹ دینا اور جی میں قرآن پاک دے اتے نظم بول دینے تھے تو یہاں بھی تساقط نہیں بلکہ توقف مطلب یہ جتنا بھی ادب ہو سکے. جی تو یہ بھئی علا سنن نہیں علا سانا نے جی خارج ہے علا ان سانن الاداب سنی
بھئی یا آداب سنیہ بھی کہ سنت کے آداب کسی طریقوں سے یہ خالی ہے جی سنن بھی ٹھیک ہے جی سنن میں طریقہ آگے جی لأن خفاء ترجیح احدهما على الآخر انما هو بالنسبة للمعتبر في الحالة الراهنة مع احتمال ان يظهر لغیرہ ما خافی علیہ واللہ اعلم، اس لیے کہ دو حدیثوں میں سے ایک کی ترجیح کا مخفی ہونا دوسری حدیث پر یہ محض بنسبت اس شخص کے ہے جو اعتبار کر رہا ہے اس حالت مرہونہ جو اس کو رہن کی گئی ہے، یعنی جو اس وقت وہ پڑتال کر رہا ہے نا اس کو نہیں نا پتہ چلا، اس کو باوجود احتمال کہ ظاہر ہو جائے وجہ ترجیح اس کے غیر کے لیے وہ وجہ ترجیح جو اس پر مخفی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے تو جائز ہے دوسرے کو اس کی توجیہ نصیب ہو جائے جی سنیں جو پیچھے پڑھے نہیں کہ عبداللہ ٹونکی کہتے ہیں کہ وہ منسوخ نہیں ہے بلکہ وہ یہ ہے کہ یہ قریب ہے کہ ان کے ساتھ یہ کام ہو جائے جی ایشا بس وہ جی میں شاہ صاحب نے کنیا آتا ہے تو بارے فرمایا ناسخ منسوخ نہیں ہے ان کی توجیہ محمل علیحدہ ہو سکتے ہیں جی ہاں جی کیا کہ جی اس لیے کہ یہ جو تعبیر بھی توقف والا ہے یہ اس لیے کہ ان دو میں سے ایک کی ترجیح کا مخفی ہونا دوسرے پر محض وہ بنسبت اس کے جو اعتبار کرنے والا ہے حالت میں وہ حالت جو رہن کی گئی ہے اس کی یعنی مرہونہ ہے یعنی جو اس کو اس وقت ابھی جو حاضرہ میں جی باوجود احتمال اس بات کے کہ ظاہر ہو جائے ایک دوسرا یہ کہ اسی کو اگلے دور میں اس کے سامنے ترجیح آ جائے یا اسی وقت کسی دوسرے عالم کے پاس اس کی توجیہ اس کے سامنے رکھے تو یہ توجیہ کر دے جی میں امام کنہوں نے کہا امام ابن خزیمہ نے کہا میرے کو لے دو حدیثہ میں تمہیں تطبیق کر کے دینا جی باوجود اس بات کے احتمال کے کہ وہ ظاہر ہو جائے اس کے غیر کے لیے جو اس پر مخفی ہے اس لیے کہ دو حدیثوں میں سے ایک کی ترجیح کا مخفی ہونا دوسری حدیث پر بعض وہ بنسبت اس کے ہے جو اعتبار کر رہا ہے حالت موجودہ میں اور میں کہوں دروں یعنی المعتبر یعنی الباحث جو بحث کر رہا ہے فی الحالت راہنہ ایل حالت فی الحال اے مطلب خلاصہ یہ ہے کہ ترجیح کا خفا معاذ وہ اس حالت نہ یہ کہ یہ باقی رہے گی خفی بعد میں بھی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی یہ نہیں ہے جی اے شابہ سے جی باوجود احتمال اس بات کے کہ ظاہر ہو جائے اس معتبر کے غیر کے لیے وہ توجیہ جو مخفی ہوگی اس پر واللہ عالم و رسول بالصواب فَإِنَّ كُلَّ فَإِنَّ فَوْقَ کیا نہیں سنا تو نے قول امام ابن خزیمہ کا کہ نہیں پہچانتا میں دوست حدیثین بس وہ جس کے پاس ہو میرے پاس لائے میں توجیہ کر کے دیتا ہوں ما خافیہ لے ہن سن دروں حاضا خذ حاضا مناسب ہے طالب العلم کے لیے یہ کہ پوری توجہ دے بے دراست ما وہ جو وارد ہے سوال سے یا اشکال سے کس پر توجہ دے دفاعاً ان کے دفاع کی طرف کہ جو پیچھے سے سوال ہیں ان کا دفاع کرے کس سے دین سے اور کیا کرے کرے کس میں کتاب اللہ میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنیں اور پورا لگائے ذہن اس میں اور سنیں ہی پورا ذہن اس میں لگا دے بسم اللہ سنیں انل العلماء ببیان وجوہ الترجیح بین الاحادیث حازمی من ہو بھئی مطلب ہے کہ توجہ دیا علماء نے وجوہ ترجیح کے بیان کے ساتھ اور لائے علامہ حازمی ان میں سے 50 وجہ اعتبار کتاب تنائی اور موصول کیا ان کو ملایا ان کے ساتھ عراقی نے فی نوکات ابن صلاح شرح لکھیے ان 100 تو زیادہ توجیہاں پھر ضبط کیا ان کو امام سیوطی نے تقسیم جید کے ساتھ حاصل کیا ان کو اور وہ یہ ہیں ہون آذرہ جاگیں وجوہ ترجیح 7 قسمہ جڑیاں علامہ
ਜਲਾਲ ਉਦੀਨ ਸਯੂਤੀ ਰਹਿਮਤੁਲਾਹ ਅਲੈਹ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ جی کہ 7 وجوہ ترجیح نے حدیث کے اندر او جی نمبر 1 ترجیح حال راوی راوی کی ترجیح بحال راوی یعنی من کثرت الروات ایک طرف راوی کثیر ہے کثیر ہے یا راوی فقی ہے یا اس کی مثل عنواندنی ترجیح ترجیح راوی بحال مرگے سے راوی حد ہو گئی یار ترجیح ترجیح بحال راوی ایک بار یہ تو پھیرا دینا زندگی ساری جو بھی پیڑا چبا چبا یار ترجیح بحال راوی من من کثرت الروات یا فقہ الراوی او نحو ذالک ترجیح بالتحمل صبر کی ترجیح بالتحمل نائی کی ترجیح بالتحمل جیسا کہ ترجیح دینی تحمل کی عذروب حدیث کے کس پر عرض عرض پر کہ ایک نے حدیث پڑھی ہے ایک نے پیش کی ہے جی اس کا فرق ہے جی استادوں نے پڑھائی شاگرد نے سنی جی ایک ہے شاگرد نے پیش کی جی استادوں نے سنی جی اور عرض کو ترجیح ہے کس پر کتابت پر یا مناولت پر یا بجادت پر یہ سارے پڑھے جی کی ہوندے نے جی پھر آ جاندے لگے انشاءاللہ جی آ گئی سمجھ جی اینو کی آندے نے ترجیح بالتحمل اے شاباش ہے تیسری ہو ترجیح بے کیفیت روات روایت پھر آخر ترجیح بکیفیت روایت جیسا کہ مدنی کو ترجیح دینا کس پر ماہکی کو ترجیح دینا اس کے لفظ ماہکی کر کا ترجیح کا ترجیح الماہکی بلفظی مدنی نہیں لکھیا ماہکی اے نسخن توڑ کو پیچھے اچھا ٹھیک ہے وہ بھول گئے یار ترجیح بے کیفیت روایت جیسا کہ ترجیح دینا محکی کو بے لفظ ہی محکی بے معنی ہو پر ایک نے حدیث کو روایت کیا لفظوں کے ساتھ ایک نے حدیث روایت کی ہے معنی کے ساتھ تو جو لفظوں والی ہے وہ واجہ وہ معارض آ گئی اس کے جس نے معنی کے ساتھ نقل کی ہے اصل تو تعارض ہوگا تو ترجیح دینی ہے اگر تعارض نہیں تو پھر کیا مطلب ہے تو جو روایت بالمعنی ہے اس کو ترجیح ہوتی تعارض کے وقت اس کو نہیں ترجیح ہوتی روایت باللفظ کو ترجیح ہوتی ہے تعارض کے وقت روایت بالمعنی پر اشب اندنا کی ترجیح بکیفیت روایت چوتھا ترجیح وقت الورود ورود کے وقت کے ساتھ ترجیح دینا جیسا کہ مدنی کی ترجیح کس پر مکی پر کہ جنہوں نے مکہ میں بات سنی تھی وضاحت حدیث میں کہ یہ بات سرکار نے مکہ میں کی تھی ہجرت سے پہلے دوسری بات ہجرت کے بعد ہے تو اب خام خواہ بعد والی کو ترجیح ہے پہلے پر وہ سمجھ آ گئی یہ اس کا نام کیا ہے ترجیح بوقت الورود پانچویں ترجیح بلفظ الخبر اچھی ترجیح بلفظ الخبر میں کہ خاص کو ترجیح ہوتی ہے کس پر عام پر اے شاباش ہے ایک حدیث میں حکم خاص ہے اور ایک میں حکم عام ہے آپس میں معارض ہو گئے ہیں تو جس میں حکم خاص ہے اس کو ترجیح ہوگی حکم عام والی حدیث اور ایک حدیث میں وہ معنی حقیقی ہے دوسری میں مجاز ہے تو ان میں تعارض آ گئے تو حقیقت والی کو ترجیح ہوگی مجاز والی پر چھٹا ترجیح بالحکم کی ترجیح بالحکم جیسا کہ ترجیح دینی اس حدیث کو جو دلالت کرے تحریم پر اس حدیث پر جو دلالت کرے اباحت پر ایک حدیث ہے اس میں حکم حرام یہ کام حرام ہے دوسری حدیث اس میں یہ کہ مباح ہے تو تعارض کے وقت دال علی التحریم والی حدیث کو ترجیح ہے کس پر دال علی الاباحت والی حدیث پر کیونکہ سونے فرمایا جب حرام حلال اکٹھے ہوتے تو رحم غالب آ جاتا ہے کتنے ہو گئے 6 ساتویں ترجیح بامر خاص کی ترجیح بامر خاص کیا ترجیح دینی اس حدیث کو کہ موافق ہے اس کے قرآن کا ظاہر قرآن کا ظاہر اس کے موافق ہے یا دوسری حدیث اس کے موافق ہے سنیں ان کی کرنا اس نو ترجیح دینی ہے انظر تدریب الراوی تدریب الراوی اندے بچی جی ترجیح بحال الراوی ترجیح بالتحمل ترجیح بکیفیت روایت ترجیح بوقت الورود ترجیح بلفظ الخبر ترجیح بالحکم ترجیح بامر خاص پھر ایک باری ترجیح بحال الراوی ترجیح بالتحمل ترجیح بکیفیت روایت ترجیح بوقت الورود ترجیح بلفظ الخبر ترجیح بالحکم ترجیح بامر خاص
اس لیے کہ ان دو میں سے ایک کی ترجیح کا خفا دوسرے پر بعض وہ بنسبت اس شخص کے جو اعتبار کرنے والا ہے حالت میں، ایسی حالت جو مرہونہ ہے آنے حاضرہ میں، باوجود احتمال اس بات کے کہ ظاہر ہو جائے اس کے غیر کے لیے وہ جو مخفی ہے اس پر، واللہ اعلم۔